مردوں کو اپنا بنانا پڑے گا، عورتوں کو اپنا بنانا پڑے گا. یہ نہیں کہ مرد بنا لے تو عورت بری ہو گئی. ہر ایک کا معاملہ اللہ کا سب کے ساتھ الگ الگ ہے. ہر ایک کو اپنا خود کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. پھر یہ آنے والے حالات یہ آوے، ان سے بچنے کا راستہ یہی کہ اپنے آپ کو تیار کر لے جاؤ. اور تیار کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ملا ہے. 14.5 گھنٹے یہ تم اگر یہاں سے نکل گئے، جیسے عید کے چاند کے بعد 11 مہینے ملیں گے، پھر یہ طے کرنا 14.5 گھنٹے کوئی بھی حال آئے گا ہم خدا کے علاوہ نہیں حل کراویں گے. اور ہوں گے چاہے ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود. ہم نے کہا اتنی کی نیت کر لو، اللہ کرتے دکھانا شروع کر دیں گے. ایک چیز اور بتائیے، ہاں وہ بیماری کا ہے نا، وہ بھی ایک حال اللہ ڈالے گا ہاں، اور اس کو اللہ سے ہی پورا کرائیں. 4 چیزیں ہیں: ایک بیماری، صحت، بیماری، گھاٹا، خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. قرآن میں وہ چاروں چیزیں اللہ نے بیان کی کہ بیماری ڈالیں گے، گھاٹا ڈالیں گے، خوف ڈالیں گے، اور ایک چیز اور ہے. 4 چیزیں ڈالیں گے تم پر ہم، تم کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں تم کیا. بیماری، گھاٹا، خوف، ہاں اور چوتھی کوئی اور چیز. ہاں، ایک چیز اور ہے. تو وہ جب ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے تم کرو گے کیا. یہ اس پہ ڈالیں گے جو ایمان کے سیکھنے پہ ہوگا. پھر آگے گائیڈ کر رہا ہے وہ رب کہ جب ہم حال ڈالیں گے تمہارا امتحان لیں گے کہ تم کیا کرو گے، کہ دیکھے کائنات کے راستے سے، جس راستے سے دنیا والے ان چیزوں کو پورا کرا رہے ہیں ادھر سے حل کراؤ گے، یا تم ہم سے حل کراؤ گے، ہمارے حکم کے راستے سے حل کراؤ گے. یہ امتحان ہے. نہیں، اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ہاں ایک ایگزامپل دیتے ہوئے، ہاں ہم لوگ کا ایک دوست ہے، کامن دوست ہے، ہاں. حکیم. اس کو ابھی حکیم، ہاں، جس کے وہ ہارٹ والا. ہاں 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 وہ اتنا میجر تھا، ہاں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم. ہاں، نہیں ہارٹ میں 3 چھید ہو ہاں، بتائے بھائی. نا، اور بس سمجھ لیا کہ موت کے منہ سے وہ نہیں، یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ موت لکھی نہیں تھی تو نکل کے نہیں لکھی نہیں تھی. چلو، لیکن وہ اس سچویشن میں نہیں تھا کہ وہ گھر پہ، اس کو ہاسپٹل ہی جو گیا، ہاسپٹل جا کے اس کا آپریشن ہوا، اس کا ہارٹ نکالا گیا، جوڑا گیا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر اس کے پتہ نہیں بڑا میجر آپریشن. اگر وہ ہاسپٹل نہیں جاتا وہ مر جاتا. مرتا نہیں، مرتا نہیں، لیکن اس سچویشن میں آدمی کیسے اس کو اوائڈ کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ ایسی سچویشن تھی ختم، مطلب یہ تھا وہ ڈائگنوز بھی ہو گیا کہ اس کے اندر جب تک آپریٹ نہیں کرا جائے گا تب تک وہ کے چانسز نہیں ہیں. یہ انسانی تجربات. ایک بات بتاؤ، اس سچویشن میں آدمی کیسے اوائڈ کرے گا اسپتال نہ جا کے اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک کرانے کا؟ یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام. اس لیول پہ جا کے بخار، سردی، نہیں، یہ تو جھیل جائے گا، یہ تو جھیل جائے گا، یہ تو جھیل لے جائے گا، لیکن یہاں پہ نہیں جھیل پائے گا. اس کے لیے اللہ نے ہم کو آپ کو گائیڈ کیا ہے. ہاں نہیں، ٹھیک ہے. ایوب علیہ السلام کے واقعے کو نقل کر کے تمام انسانوں کو اللہ نے گائیڈ کر دیا. ان کے اوپر ایک بیماری اللہ نے ڈالی جس سے کہ پورا بدن ان کا سڑ گیا. وہ جنگل میں چلے گئے. 12 سال تک کے اس بیماری میں وہ رہے مبتلا. پورے واقعات ہیں، پوری باتیں اللہ نے اس کی نقل کی ہیں. قصص الانبیاء میں اس کو ڈیٹیل سے اور باتیں جو ملی ہیں انہوں نے اس میں درج کیا ہے. 12 سال کے بعد کچھ ایسی سچویشن بنی کہ شیطان نے ان کی بیوی کو بہکایا اور ان سے کہا، تو ان کو بڑا یہ ہوا کہ ہماری بیوی ایک نبی کی بیوی، اور اس کے اندر یہ خیال آ گیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ تم کو ہم اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ماریں گے. یہ بھی کہا انہوں نے، لیکن اندر سے کڑا نے فکر کیا، میرے رب ہماری بیوی بھی آج تک کے نہیں آپ کو سمجھ پائی. اور اسی اجیر دل میں تھے یہ قضائے حاجت کے لیے، چاہے پیشاب کرنے گئے ہو چاہے پخانہ کرنے گئے ہو، وہیں کے اوپر ان کو آواز ملی، آواز آئی کہ ایوب زمین پہ پیر مارو. چونکہ آواز آئی تو انہوں نے زمین میں پیر مارا، تو جیسے ہی زمین پہ پیر مارا وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. دوسرا حکم آیا کہ اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ڈالو. انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا. اب جب یہ باہر نکلے جھاڑی سے تو بیوی ان کی ویٹ کر رہی تھی وہاں، اور وہ یوسف علیہ السلام کی پر پوٹی تھی، بہت خوبصورت تھی. رحمت نام تھا ان کا.
اور بہت خوبصورت تھی. تو وہ یہ کس کی بیوی تھی؟ یعقوب علیہ السلام, ان کی یعقوب نہیں, ایوب علیہ السلام. وہ ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ یہ آویں اب نکل کے تو پھر ان کو لے جاؤں. یہ جب باہر نکلے تو ان کی بیوی نے ان کی طرف نگاہ جب گئی, جھاڑی سے جب یہ نکلے تو انہوں نے پردہ کر لیا. تو انہوں نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آواز سے وہ پہچان پائی کہ ارے یہ تو ہمارے شوہر ہیں ایوب. انہوں نے جب دیکھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت, اور بیماری نام کی کوئی چیز نہیں, 1 سیکنڈ کے اندر سب ختم ہو گیا. اب پھر انہوں نے یہ وہاں سے چلے کہ اب چلو, کیونکہ اسی وجہ سے بائیکاٹ اس بیماری کی وجہ سے گاؤں والوں نے کر رکھا تھا. مال وال اور ان کی اولادیں وہ بھی سب ختم ہو گئی تھی. بہرحال لمبا واقعہ اللہ نے بیان کیا. مختصر یہ کہ یہ جب وہاں سے نکلے اللہ, اور وہ سب سونے کی بن گئی. جب یہ جو اور گیہوں جب اٹھایا تو جو کو اللہ نے چاندی کا بنا دیا اور گیہوں کو سونے کا بنا دیا. اور جب یہ لے کے اس کو چلے, آدھی آدھی کٹی تھی, تو ٹڈیوں کی, سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی, تو یہ اس کو بھی لپیٹ لیا. پھر وہاں سے آواز آئی, یہ یونس, اے ایوب, ہم نے تمہارے گیہوں کو سونے کا اور جو کو چاندی کا بنا دیا. پھر یہ کہا کہ انہوں نے فوراً کہا اللہ تیری نعمتوں سے کون بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ تیری نعمتوں سے بے پرواہ کون ہو سکتا ہے؟ دیا تو لیں گے ہم. اس میں بھی اللہ خوش ہو گئے. یہ ہم کو اور آپ کو راستہ دکھلایا اس مالک نے. یہ کنڈیشن تھی. 12 سال جھیلے, نہیں گئے, نہیں سنی. اس کے غیر سے شفا لینے کی اللہ ہی سے طے کیا تھا. ایمان کا سیکھنا بھی تو ضروری ہے. تو ایمان کا سیکھنا کیا پہلے سے سیکھے ہو تبھی یہ حال آوے؟ اسی وقت نیت نہیں کر سکتے ہو جب بیماری آئی. یہ چیز یہی ہے. اگر اسی میں لگا ہو, نہیں لگا ہے تب بھی اللہ ہی ڈالے. اب لگ جاوے, موت آنی نہیں. اور اگر طے ہے اور اگر اس اسٹیج تک نہیں پہنچے ہو کہ بڑھوا سکتے ہو تو آنی ہے. اور اگر اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہو کہ موت بھی تمہاری ٹل جاوے, اگر اس اسٹیج تک پہنچے ہو موت بھی ٹل جاوے, اس کے بھی واقعات بھرے پڑے. ہاں, قرآن کوئی لائن, کوئی بھی بات چھوڑی نہیں اپنے بندوں کے لیے. نگاہ چاہیے. ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم اس کو, اللہ کے اس کلام کو کسی نہ کسی کے چشمے سے دیکھتے ہیں. تو جس کا چشمہ لگا کے دیکھو گے اسی کلر میں تم کو نظر آئے. وہ لال چشمہ مثال کے طور پہ لگایا ہے تو لال دکھے گا, ہرا لگایا ہرا دکھے گا, کالا لگایا کالا. سارے چشمے ہٹا دو, رب والا چشمہ لگا کر رب کی نگاہ سے دیکھو. اب تم کو وہ اس میں سمجھاتا ہو, دکھلاتا ہو, بتلاتا چلا جائے گا, ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کہ ہم لوگ کو ہلکا پھلکا دکھنے لگا. کاہے دکھنے لگا؟ ٹوپی اتار دیا آپ نے, چشمے اتار دیے. آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, اب آپ خود ہی اس سے بننا ہو, سمجھنا ہو, سیکھنا چاہ رہے ہو. وہ اس کا کام ہے, مایوس کرے گا نہیں, وہ تو اس کا کام ہو تو کر کے دکھاوے. اور دن پر دن ترقی ہوگی, دن پر دن پروگریس. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ہر جن حالوں میں ابھی تک زندگی تھی ہم اس کو قیاس کر لے گئے, اس سے بڑا حال اب آئے گا. ہر حال کے بعد, جیسے پریپ میں ایگزام میں, کے جی کے ایگزام میں, فرسٹ کے ایگزام میں, سیکنڈ کے ایگزام میں, پوری زندگی میں جب جائیں گے اور یہ تو ایگزام ڈالا جاتا ہے ترقی کے لیے. امتحان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیا جائے. امتحان کا مطلب آپ کی ترقی. اگر سیکنڈ کلاس میں ہو, آپ کا امتحان دیا گیا آپ کو تھرڈ میں پہنچانے کے لیے, ترقی کے لیے. اور اگر فیل ہو گئے تو اپنی کمی تلاش کرو, پھر اسی کلاس میں پڑھیے, پھر اسی کلاس میں پڑھو. اب یہ آگے کر لو کہ اب نکل کے جائیں گے. یہ چیپٹر ایک ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ نہیں کمزور نکلے آپ چھوڑ دیں گے, وہ چھوڑنا نہیں, پڑھائی چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہم نے اس دن بتلایا تھا آپ سے کہ ربوبیت کی لائن کی جب محنت پہ آویں گے اور جب حال آویں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں ہم پاس ہی ہوتے چلے جائیں گے, فیل ہو جائیں گے. پھر اسی کلاس میں پڑھیے, پھر اسی کلاس میں. لیکن فیل ہونے پر اپنی کمی ہمیں نظر آ جائے, اس لیے ہم فیل ہوئے. اللہ سے اس کی معافی تلافی کر رہے ہو, اللہ ہی سے توفیق و طاقت مانگ رہے ہو کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے, تو ہی چلانے والا ہے, تو ہی پڑھانے والا ہے, تو ہی لکھانے والا ہے. یہ چیز وہ چاہتا ہے, بس وہ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے. لیکن ایگزام ہر ترقی کے بعد اس سے بڑا حال آئے گا. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں,
हाँ, बिल्कुल है, लेकिन हम यही आपसे कह रहे थे हाँ, बाकी घबराने की कोई दुनिया के अंदर इस तरह का हाल जब आए, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा अरे रब बाकिया उसने कह दिया है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हाँ, ये अल्लाह काफी है इससे कीजिए है। जो ये चीजें बताई गई हैं सूरह फातिहा, शहद, कलौंजी, अब हम कह रहे हैं तुम किसी की नहीं, नमाज, दुआ। हम कह रहे हैं किसी की नहीं इत्मीनान करो। अल्लाह ही पे कहो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कम तमाम किया। तो कुरान के ये वाकयात, इस तरह के वाकयात वो हमारे जहन में और हमारी, क्योंकि जब हाल आवेंगे ना तो हमको टेली कहां से करना है, हमको टेली कुरान से करना है। और कुरान पिछलों के साथ वो करके दिखला चुका है कि देखो ये हमने उनके साथ किया था, घबराना नहीं। वो तो उनके साथ किया था, तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं तुम्हारी अकल नहीं काम करेगी। मेन चीज इस पे यकीन, यही तो ईमान। जब वो करेगा तब यकीन बनेगा, जब कर देगा तब यकीन बन जाएगा। जो जो आपके साथ हुआ, जो जो आपके साथ हुआ, कसम खा के आप अपने आप से कि आपको उस वक्त क्या अंदर महसूस हुआ, पूरी दुनिया एक तरफ और पूरी जिंदगी आपकी एक तरफ, और वो लम्हे जो अल्लाह से आपने कनेक्शन जोड़ा है, उसके ऊपर खुदा ने जो आपको दिया है, कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते आप, न पिछली जिंदगी का न कायनात की किसी चीज का। हमारी तो एक चीज से अल्लाह ने आके खोली जिस पर हम गौर करते हैं, हमने आपसे बताया, वो है हम सिर्फ जिंदगी में शिर्क कितना कर रहे हैं। चीजों हमें सब शिर्क है, जिंदगी में उसी के ऊपर इसी की तौबा है। हम उसके ऊपर गौर करते हैं। अगर इसको तौबा करने पे आएंगे तो तौबा पे 4 इनाम हैं। खाली तौबा करने पर अगर ये हम समझ लें कि पूरी जिंदगी अल्लाह के गैर से हमने अपनी जरूरत को पूरा किया है, ये अल्लाह माफ कर दे, अगर इस हाल में मर जाते तो अल्लाह हमारी तो आखिरत बर्बाद हो जाती। अगर हम इस बात को रख के उससे तौबा कर रहे हैं तो उसने कहा 4 चीजें हम देंगे, माल देंगे। सबसे पहला वादा उसने किया है माल का। सूरह नूह की आयत है ये, सूरह नूह में अल्लाह ने बयान फरमाया कि तौबा पे 4 चीजें देंगे, माल देंगे, नेक औलाद देंगे। वो अल्लाह ने माल देंगे, नेक औलाद देंगे। नए औलाद देना अलग है, नेक औलाद, नेक औलाद अल्लाह के ध्यान के साथ जिंदगी गुजारने वाली, अल्लाह से अपनी जरूरतों को जोड़ के अपनी जिंदगी गुजारने वाली, ऐसी औलाद देंगे। और फिर तीसरा दूध, पानी और शहद जब तुमको जरूरत पड़ेगी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे भी कुछ हो, चाहे कर्फ्यू हो, वो हम पहुंचावेंगे। और चौथा तुम्हें अपना जाती मकान। ये 4 वादे तौबा पे। लेकिन वो तौबा, ये है तौबा। शिर्क। पिछली जिंदगी जो उसके गैर से हमने अपनी जरूरतों को पूरा कराया, हाँ, हमने वो सच्चा रोना हो। मेन तो शिर्क का कमू जिसकी माफी नहीं है। माफी वो तो है ही है, लेकिन आपने जो करा है उसकी तौबा की बात हो तो इसमें जो है करने लगते हो तुम। माइनस नहीं करते, मेन तो शिर्क है। वो जो तुमने पिछली जिंदगी में करा है उसकी भी जो हाँ, तौबा करोगे, उसकी तलाफी। तो पता ही है कि शिर्क है उसकी। और ये उसका फजल है कि उसने मोहर अभी हम लोगों पे नहीं लगाई, और न जिस पे मोहर लगा देता है फिर बंद हो गया जाए, आगे का रास्ता उसका खत्म। दिल को बंद कर वो काला कर। हाँ, नहीं, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान में कि हम मोहर लगा देते हैं, दिलों पे मोहर लगा देते हैं। हाँ, अब जिसके दिल पे मोहर लग गई फिर उसके लिए आगे के रास्ते खत्म, हिट हो गया, बेड़ा गर्क।